سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ نوروز وجدانی کو کس طرح اس تازہ مصیبت سے چھڑایا جائے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، میں اپنی ایک ایک پائی لگا دوں گا۔ اس نے دل میں کہا، میں اپنی ساری جیبیں خالی کر دوں گا مگر نوروز وجدانی پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ پولیس کتنی رشوت لے لے گی؟ 1,00,000، 2,00,000، 3,00,000 تو مان، جتنی رقم میں بھی سودا ہو جائے گا میں کروں گا۔ مجھے نوروز وجدانی کو ہر حال میں اس عذاب سے بچانا ہے۔ یہ انگوٹھی تو مدد کرے گی ہی، اس کے علاوہ بھی میں صحیح میں کوتاہی نہیں کروں گا، خواہ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کاش میں یہاں نہ آیا ہوتا۔ جیپ جب تھانے کی حدود میں داخل ہوئی تو وہ اپنے آپ کو بدترین صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل ان دونوں کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور وہ ان سے پہلے نیچے اترا۔ پھر وہ دونوں نیچے اترے اور وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے عمارت کے اندرونی دروازے میں داخل ہو گیا۔ وہ ان دونوں کو برآمدے میں کھڑے رہنے کی ہدایت دے کر شہنا یعنی کانسٹیبل کے کمرے میں داخل ہو گیا اور تقریباً فوراً ہی دوبارہ واپس آ گیا۔ آئیے جی، اس نے دور سے ان لوگوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ دونوں کوتوال کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کوتوال اپنے کمرے میں اکیلا تھا، انہیں ساتھ لانے والا ہیڈ کانسٹیبل دروازے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ کوتوال کی میز کے سامنے کئی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سلمان کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ کوتوال کا یہ انداز وہ نہیں تھا جو مجرموں یا مشتبہ افراد کی جانب ہوتا ہے۔ بہرحال ان دونوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خاموشی سے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ آپ دونوں میں سے آغائی نوروز وجدانی کون ہے؟ اس نے ان کے چہروں کو باری باری غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی میں ہوں، نوروز نے فوراً کہا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اور آپ؟ کوتوال نے سلمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آغائی نوروز وجدانی میرے چچا ہیں، سلمان نے فوراً جواب دیا۔ میرا نام سلمان ہے، میں تہران میں رہتا ہوں اور ان دنوں یہاں آیا ہوا ہوں۔ اوہ بہت خوب، کوتوال نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ آپ تہران سے آئے ہیں؟ ارے یہ تو بتائیے کہ وہاں سے 2 کارٹن 555 کی سگریٹ کی بھی مل سکتے ہیں؟ آج کل یہاں سخت قلت ہے اور تہران میں تو ماشاءاللہ دنیا بھر کا ساز و سامان مل جاتا ہے۔ جی ہاں، بے شک آتے وقت میں کچھ کارٹن لے آیا تھا، سلمان نے جلدی سے جواب دیا۔ میں آپ کو کل ہی 555 کے چند کارٹن پہنچا دوں گا۔ سلمان نے روانی میں جھوٹ بول تو دیا مگر فوراً ہی اسے احساس ہو گیا کہ کہیں یہ جھوٹ گلے نہ پڑ جائے، اس لیے کہ اتنی بڑی مقدار میں سگریٹ خریدے گا کہاں سے؟ پھر اس نے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ یہ اتنا بھی مشکل کام نہیں، اس کے پاس انگوٹھی ہے، گویا بلینک چیک ہے جو روپے کا انتظام کرے گی اور وہ بازار سے خرید کر اس کے منہ پر مار دے گا۔ اوہ شکریہ شکریہ، اس نے خوش ہوتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اچھا ہوا کہ آپ مل گئے، میں سوچ ہی رہا تھا کہ کس کو تکلیف دوں، مگر اب تو آپ نے بندوبست کر ہی دیا۔ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں جناب، سلمان نے اعتماد اور وقار کے ساتھ کہا۔ کل ہی کارٹن لا دوں گا۔ نوروز وجدانی سلمان کے برابر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر زبردست الجھن کے آثار تھے۔ شاید وہ بھی الجھن میں ہو کہ یہ سگریٹ کہاں سے پیدا کرے گا، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی کارٹن تھا ہی نہیں۔ پھر کوتوال نے ابھی تک اس سے تو کوئی بات بھی نہیں کی تھی، وہ تو اپنی سگریٹوں کے چکر میں پڑا ہوا تھا۔ سگریٹ جس کے خلاف علماء نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ یہاں کے حالات میں غیر ملکی سگریٹ خریدنا بیچنا حرام ہے اور شاہ کے وفادار اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے غیر ملکی سگریٹ ہی پیتے تھے۔ سلمان خود بھی اس صورتحال سے الجھن میں مبتلا تھا۔ کوتوال کا رویہ نرم اور دوستانہ تھا اور اس میں پولیس والوں کی وہ روایتی درستی اور کرختگی شامل نہیں تھی جو وہ ملزموں اور مشتبہ افراد کی جانب روا رکھتے ہیں۔ ہاں تو پھر چلیں؟ اوہ مگر میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں، اتنی دیر ہو گئی اور میں باتوں میں بھول گیا، آپ کو ذرا میرے ساتھ چلنا ہوگا، آئیے۔ اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چل رہا ہوں سر، نوروز وجدانی نے نرم لہجے میں کہا، لیکن جانا کہاں ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ شاید کوئی خاص بات ہی ہے، اس نے لاپرواہی کے انداز میں کہا۔ مجھے ٹھیک سے تو نہیں معلوم، رئیس ضبطیہ ASP کا فون آیا تھا، انہوں نے حکم دیا تھا کہ آپ کو لے کر شفا خانہ پہنچ جاؤں، سو میں نے آپ کو بلوا لیا۔ سلمان کے جسم میں تشویش کی ایک سرد لہر دوڑ گئی کہ کوتوال نے نہیں، SP نے انہیں بلوایا تھا۔ معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین معلوم ہوتا تھا۔ بات کوتوال پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، سلمان نے دل میں کہا، SP اور کوتوال میں کیا فرق ہے؟ صرف ریٹ ہی کا تو فرق ہے۔ میں SP کی قیمت ادا کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہوں، لیکن نوروز وجدانی کو ہر حال میں بچانا ہے۔ کیا آپ بھی چل رہے ہیں آغائی سلمان؟ کوتوال نے بے تکلفانہ انداز میں پوچھا۔ سلمان نے نوروز وجدانی پر نظر ڈالی،
اس کے مسکین چہرے پر التجا تھی کہ مجھے اکیلے نہ چھوڑنا۔ سلمان نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، میں چچا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں ضرور، کوتوال نے فوراً کہا۔ آپ لوگ اس گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اس نے وین کی طرف اشارہ کیا جس میں بیٹھ کر وہ لوگ یہاں آئے تھے۔ وہی کانسٹیبل ان دونوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور کوتوال آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وین وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ابھی تک نوروز وجدانی کی گرفتاری کا حکم جاری نہیں ہوا ہے، سلمان نے دل میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ ابھی تک شبے تک محدود ہے اور تھوڑا سا زور لگانے سے بات بن سکتی ہے۔ بس رئیس ضبطیہ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، باقی معاملہ تو پھر ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ گاڑی تیزی کے ساتھ کسی نامعلوم سمت کو روانہ تھی اور سلمان کا دماغ مختلف منصوبوں سے الجھا ہوا تھا۔ وہ اور نوروز دونوں بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھا ہیڈ کانسٹیبل سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ اس نے بھی راستے بھر کوئی بات نہیں کی اور خاموش رہا۔ گاڑی پوش علاقے کی طرف جا رہی تھی اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ ایک بہت بڑے ہسپتال کی گیٹ میں داخل ہو گئی۔ کوتوال نے ٹھیک ہی کہا تھا، سلمان نے دل میں سوچا، ہم لوگ واقعی شفا خانہ میں آ گئے ہیں، مگر یہاں نوروز وجدانی کو کس نے بلایا ہے؟ کیا کوئی شناخت وغیرہ کا مسئلہ ہے؟ وہ لوگ کوتوال کے ساتھ گاڑی سے اترے اور وہ انہیں ساتھ لیے ہوئے عمارت کے اس حصے کی طرف چل پڑا جہاں پرائیویٹ کمرے واقع تھے۔ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے ایک کانسٹیبل ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ سلمان وغیرہ کو آتا دیکھ کر وہ جلدی سے کمرے کے اندر چلا گیا اور چند لمحوں کے بعد واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایس پی کی وردی میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر کا افسر تھا۔ وہ افسر بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور اس نے خاصے تپاک اور گرمجوشی کے ساتھ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میرا نام جمال تبریزی ہے، میں رئیس ضبطیہ ہوں اور آغائی زاہد کا بہت پرانا دوست بھی ہوں۔ آپ دونوں میں سے مسٹر نوروز وجدانی ہیبانی کون ہیں؟ میں ہوں جناب، نوروز نے جلدی سے کہا، میرا نام نوروز وجدانی ہیبانی ہے۔ یہاں بھی صورتحال اسی طرح پیچیدہ اور ناقابل فہم معلوم ہوئی تھی۔ جمال کے رویے میں بھی ایسی کوئی بات نہ تھی جس میں مخاصمت کی جھلک موجود ہو۔ اس کے برخلاف ان دونوں کے ساتھ وہ بڑے اتفاق سے پیش آ رہا تھا، جیسے انہیں مہمانداری کے لیے بلوایا گیا ہو۔ میں نے آپ کو تکلیف دی ہے آغائی نوروز، اور اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ایک خالص انسانی نوعیت کا معاملہ ہے۔ میرے بچپن کا دوست، میرا یار غار زاہد علی زنبانی اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور وہ آپ کی موجودگی میں کچھ اعتراف کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے بڑے دردمندانہ طور پر درخواست کی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے آپ کو بلوا بھیجوں، اس لیے میں نے آپ کو بلوا لیا ہے۔ زاہد علی زنبانی کچھ اعترافات کرنا چاہتا ہے، مگر کیوں؟ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یا یہ بھی اس کی اور پولیس والوں کی مشترکہ چال ہے؟ نوروز وجدانی بڑبڑایا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر سلمان نے چونک کر اسے دیکھا مگر کچھ بولا نہیں۔ وہ معاملے کی تہ تک جانا چاہتا تھا۔ نوروز وجدانی خالی خالی نظروں سے ایس پی جمال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات کا کیا جواب دے۔ بات یہ ہے آغائی نوروز کہ شاید آپ نے اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا کہ نامعلوم ڈاکوؤں نے زاہد علی زنبانی کے گھر ڈاکہ ڈالا اور انہیں شدید طور پر زخمی کر دیا تھا۔ جمال قدر توقف کے بعد آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، ایک ڈاکو نے آغا زاہد پر سوتے میں ان کے منہ پر پٹی باندھی اور اس مقصد کے پیش نظر کہ وہ جاگنے پر کوئی مزاحمت نہ کر سکیں، ان کے دائیں ہاتھ پر کوہنی کے پاس ایک بھاری تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا۔ زاہد علی بیچارے کا سخت ہاتھ مجروح ہو گیا۔ اس دوران خون بہت بہتا رہا اور ان کے گھر والوں کو صبح ہی اس المناک سانحے کی اطلاع مل سکی۔ انہوں نے زاہد علی کو فوراً اسپتال پہنچا دیا اور یہاں ڈاکٹر سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے آغا زاہد کے ہاتھ کو کاٹ دینے کی بجائے کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑنے کی کوشش کی۔ شاید ڈاکٹروں کو الزام دینا بھی درست نہ ہوگا کیونکہ اس نے تو اپنے طور پر بہتر کی ہی کوشش کی تھی، لیکن اس کا نتیجہ زاہد علی کے حق میں اچھا نہیں نکلا۔ جمال بولتے بولتے رک گیا۔ اس کا چہرہ سخت اور ویران ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں مایوسی اور اضملال کا اظہار کر رہی تھیں۔ شاید وہ زاہد علی کو عزیز رکھتا تھا، اس سے پیار کرتا تھا۔ آغائی زاہد علی شوگر کے مریض ہیں، اس نے دوبارہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور ان کے گھر والوں کو اپنی پریشانی اور مصیبت کے عالم میں ڈاکٹروں کو ان کے بارے میں یہ بتانے کا خیال نہیں رہا، اور جب انہیں خیال آیا تو کافی دیر ہو چکی تھی اور یہاں ان کا مجروح ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جمال نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا، لیکن اس وقت تک کافی نقصان ہو چکا تھا، ہاتھ سڑنا شروع ہو گیا اور اس کا زہر جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل رہا ہے۔ یہاں کے ڈاکٹروں کی ٹیم ان کی جان بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن ابتدا میں جو نقصان ہو چکا اس کی تلافی ناممکن معلوم ہوتی ہے۔
وہ لوگ بڑے غور توجہ کے ساتھ جمال کی باتیں سن رہے تھے۔ بہرحال زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، جمال نے ایک ٹھنڈی اور گہری سانس لے کر کہا، لیکن بیچارہ زاہد علی اس وقت زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑا ہے۔ ڈاکٹروں کے بیان کے مطابق اس کے بچنے کے امکانات کم ہیں اور زاہد علی اپنی اس حالت سے خود بھی واقف ہے۔ اس کا خیال ہے کہ آخری وقت آ گیا ہے اور اس نے آپ سے ملنے کی شدید خواہش ظاہر کی ہے۔ میں اس واردات کی تحقیقات بھی اپنی نگرانی میں کرا رہا ہوں، اور آج جب میں آغائی زاہد علی کے پاس آیا تو اس نے خصوصی طور پر التجا کی کہ آپ کو بلوا لیا جائے۔ وہ آپ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو بلوا لیا۔ آئیے اندر چلیں۔ معاملہ بڑی حد تک صاف ہو گیا تھا۔ سلمان کو چند لمحوں کے اندر اندر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ نوروز وجدانی کے ساتھ اندر جائے یا نہ جائے، یا نوروز وجدانی کو اکیلے جانا چاہیے۔ لمحوں میں اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا اور کمرے کے باہر دروازے کے پاس ہی رک گیا۔ نوروز وجدانی نے چلتے چلتے پلٹ کر دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، آپ نہیں آ رہے ہیں؟ نہیں، سلمان نے آہستہ سے کہا، میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ وہاں میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جمال کوتوال اور نوروز وجدانی کمرے کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ سلمان اور کانسٹیبل باہر ہی رہ گئے۔ کانسٹیبل شاید متجسس فطرت کا تھا یا پھر رضا شاہ پہلوی کے خاص دستے میں شامل تھا، جن کا کام ہے ہر شخص کی بات محکمہ خاص پہنچائے۔ شہنشاہ نے ایک خاص محکمہ بنا رکھا تھا جس کے کارندے ہر سطح، ہر محکمے میں گھسے ہوئے تھے، اور وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ ہر بات سے اپنے محکمے کو باخبر رکھیں۔ اس محکمے سے وابستہ افراد خود کو سب سے مخفی رکھتے تھے۔ اگلے ہی چند لمحوں میں کانسٹیبل نے کمرے کی وہ کھڑکی تلاش کر لی جو عقبی طرف واقع تھی، اور کھلی ہوئی اس کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اندر ہونے والی گفتگو کو صاف طور پر سنا جا سکتا تھا، لیکن وہاں کے منظر کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا کیونکہ کھڑکی پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ کانسٹیبل کو خود بھی پوری صورتحال کا اندازہ نہیں تھا اور وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ کمرے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ سلمان کو اپنے ساتھ لے کر کمرے کے عقبی جانب کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ سلمان ابھی کھڑکی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ایک دم سے ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور پردہ زور سے اڑاتا ہوا پیچھے کی طرف چلا گیا۔ پردے کے ہٹ جانے کے باعث وہ کمرے کا اندرونی منظر صاف طور پر دیکھ سکتے تھے۔ ان چند لمحوں کے دوران جبکہ پردہ اوپر کو اٹھا ہوا تھا، اس نے زاہد علی کو دیکھ لیا۔ وہ کھڑکی کے بالکل قریب ایک صاف ستھرے اور سفید بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا صرف سر اور گردن کا حصہ کھلا ہوا تھا اور باقی پورے جسم پر سفید چادر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سرہانے کے قریب ایک کرسی پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، شاید وہ زاہد علی کی بیوی تھی، اور اس وقت وہ درد و غم کا پیکر بنی ہوئی تھی، اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ جمال کوتوال اور نوروز وجدانی کمرے کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ اس وقت تک ہوا کے جھونکے کا زور ٹوٹ چکا تھا اور پردہ اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اب وہ کسی کی شکل تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اندر ہونے والی گفتگو ضرور سن سکتے تھے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سلمان نے نوروز کی آواز کو پہچان لیا۔ اس کی آواز جذبات سے آری اور محض سرسری تھی، جیسے کوئی سرے راہ چلتے چلتے کسی کو دور سے دیکھ کر سلام کرے اور رسماً مزاج پوچھ لے۔ بیٹھ جاؤ علی رضا۔ سلمان نے زاہد علی کی کمزور اور نحیف آواز سنی۔ نقاہت سے ہی اس نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ اسی کی آواز ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل سلمان کے برابر میں کھڑا ہوا تھا اور بڑی خاموشی سے گفتگو کو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کی طرف آنے سے پہلے ہی سلمان سے کہا تھا، ان لوگوں نے ہمیں کھڑکی کے پیچھے دیکھ بھی لیا تو وہ بھی اس بات کا برا نہیں مانیں گے کیونکہ مریض کوئی ملزم نہیں ہے۔ جمال، زاہد علی کی آواز چند منٹ کے بعد دوبارہ بلند ہوئی، تم یہاں موجود ہو اور پولیس کے ایک بڑے اور ذمہ دار افسر ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں کہوں اسے تم بھی غور سے سنو اور میری بات کو اوپر تک پہنچا دو۔ میں تمہاری بات کو بڑے غور سے سن رہا ہوں زاہد علی۔ جمال کی آواز بلند ہوئی، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوروز وجدانی یہاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ نوروز وجدانی، زاہد علی کی درد بھری اور نحیف و نزار آواز دوبارہ بلند ہوئی، شاید میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میرا زخم خراب ہو چکا ہے، سیپٹک ہو گیا ہے اور زہر میرے جسم میں پھیل رہا ہے۔ ڈاکٹر میری جان بچانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن ذیابیطس کا پرانا مریض ہونے کے باعث میری تکلیف بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے۔ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ یوں تو میرے پاس لے جانے کے لیے کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے۔ مجھے اپنے گناہوں کی تلافی کا موقع نہ بھی مل سکا اور بہت جلد بلاوا آ گیا۔ توقع سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہونے کے آثار ہیں، مگر میں اپنا بوجھ کچھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ جمال، میری بات سن لو۔ نوروز وجدانی بے گناہ تھا،
اس نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا۔ ارے، جمال کی حیرت بھری آواز گونجی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زاہد علی؟ یہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں جمال، زاہد علی نے جواب دیا۔ نوروز وجدانی تو اس قدر نیک، اس قدر ایماندار، فرض شناس اور فرشتہ صفت انسان ہے کہ میرے پاس اس کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ اس نے کسی سے رشوت نہیں لی تھی۔ اوہو، وہ کیس، وہ سزا، وہ سب کچھ، جمال الدین نے اٹک اٹک کر کہا۔ وہ سب کچھ جھوٹ تھا، زاہد علی کی آواز ابھری۔ وہ سب فراڈ تھا جمال، بالکل فراڈ۔ وہ تو میں نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے نوروز وجدانی کو پھنسانے کے لیے ایک جال بچھایا تھا۔ ہم نے نوروز وجدانی جیسے نیک تینت اور پاک باطن انسان کو ذلیل و خوار کیا، اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر سزا کرا دی اور جیل بھجوا دیا، اور دیکھو جمال، ہمارا کیا حشر ہوا۔ نوروز وجدانی جیسا نیک اور سیدھا سادہ آدمی تو ہمارا بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ وہ بیچارہ ہم سے کیا انتقام لے سکتا تھا، لیکن قدرت نے ہم سے انتقام لے لیا۔ ڈاکوؤں نے ہم تینوں کو برباد کر دیا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے جمال، اس سے پہلے تو کبھی اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ جس چیز کو مکافات عمل کہتے ہیں وہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ اوہ زاہد علی، جمال کی آواز بھرائی ہوئی تھی، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ یہ تم نے کیا کر ڈالا میرے یار؟ نوروز وجدانی تو سزا بھی کاٹ چکا اور اب وہ رہا ہو کر آ بھی چکا ہے۔ کاش تم نے پہلے سوچا ہوتا۔ اگر پہلے سوچ لیا ہوتا تو آج اس طرح اپنے گناہ عظیم کا اعتراف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زاہد علی کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ زاہد علی کی باتیں سن کر سلمان کے دل و دماغ میں ایک طوفان امڈ آیا۔ یہ ایک ایسی خوشی اور مسرت کا طوفان تھا جس کا اندازہ لگانا کسی اور کے لیے ناممکن تھا۔ وہ اور نوروز وجدانی تو کیا سمجھ کر یہاں آئے تھے، اور اصل بات کیا نکلی؟ اب تک نوروز وجدانی کے دل پر جو بیت رہی تھی سو بیت رہی تھی۔ سلمان خود بے انتہا پریشان اور تشویش میں مبتلا تھا، مگر اب سارا معاملہ صاف ہو گیا تھا۔ حالانکہ سلمان یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے، زاہد علی اور رضا میں کیا رشتہ ہے۔ نوروز وجدانی، زاہد علی بھرائی ہوئی آواز میں ایک بار پھر نوروز وجدانی سے مخاطب ہوا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو ظلم کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس کو خدا بھی اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ انسان اس کو معاف نہ کر دے۔ میں نے تمہارے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ اصل آدمی تو میں ہی تھا جس نے تمہارے خلاف یہ سارا منصوبہ بنایا تھا اور اس میں دوسروں کو بھی شریک کیا تھا۔ وہ سارا گناہ میری گردن پر ہے۔ نوروز وجدانی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ایک مرتے ہوئے آدمی کی تم سے آخری التجا ہے، اس کو رد مت کرنا۔ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آغا زاہد علی، گو کہ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا، پھر بھی میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ سلمان نے نوروز وجدانی کی جذبات سے بوجھل تھرتھراتی ہوئی آواز سنی۔ آپ لوگوں نے مجھ سے میری زندگی کا ایک حصہ چھین لیا جسے اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے واپس نہیں دلا سکتی۔ آپ لوگوں نے میری اور میرے خاندان کی زندگی میں ایک ایسا زہر گھول دیا جسے پی کر ہم سب لوگ ادھمرے ہو گئے۔ اس زہر کا کوئی تریاق نہیں تھا زاہد علی، لیکن میں نے پھر بھی آپ کو صدقِ دل سے معاف کیا۔ خدا بھی آپ کو معاف کرے۔ شکریہ آغائے نوروز وجدانی، بہت بہت شکریہ۔ زاہد علی کی آواز اس بار بالکل مختلف تھی۔ اس میں کمزوری اور نقاہت کے باوجود سرخ روئی کا عنصر شامل تھا۔ اب میں چین سے مر سکوں گا۔ میں آپ کی زندگی کے لیے خدا سے دعا کروں گا، نوروز وجدانی نے آہستہ سے کہا۔ یہ تمہاری بڑائی کی دلیل ہوگی نوروز وجدانی، ورنہ تمہیں تو میری موت پر خوش ہونا چاہیے تھا، زاہد علی نے کہا۔ اور کوتوال صاحب اس اعتراف کے گواہ ہیں۔ تم سب لوگوں کے سامنے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ نوروز وجدانی کے خلاف کیس جھوٹا تھا۔ ساری گواہیاں جھوٹی تھیں، ساری دستاویزات جھوٹی تھیں۔ اگر اب تم اس سلسلے میں کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہو تو ضرور کرنا، یہ میری تم سے درخواست ہے۔ تم جلدی ہی اچھے ہو جاؤ گے زاہد علی، جمال نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد تم خود بھی قانونی کارروائی کر سکتے ہو، تمہیں اس کا حق حاصل ہے۔ مجھے زندگی اتنی مہلت نہیں دے گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ اسے میری وصیت سمجھنا اور بس۔ او ہاں آغائے نوروز وجدانی، میں نے تم کو زحمت دی، خدا تمہیں ہمیشہ خوش اور شاد و آباد رکھے۔ تو پھر اجازت ہے، نوروز وجدانی نے کہا، اور اس کی آواز سے ایسا لگا جیسے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے سلمان کو اشارہ کیا اور وہ دونوں کھڑکی کے پاس سے ہٹ آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک نظر آ رہی تھی۔
خدا کے کیسے کیسے بندے پڑے ہیں، اس نے بوجھل آواز میں کہا۔ آدمی خود اپنی زبان سے اقبال کر رہا ہے کہ اس نے دوسرے کو بے گناہ پھنسوایا ہے۔ واہ رب تیری شان۔ سلمان اور ہیڈ کانسٹیبل کمرے کے سامنے آئے تو اس وقت نوروز وجدانی اور کوتوال کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ نوروز وجدانی کا چہرہ تمتما رہا تھا اور اس کے روئیں روئیں سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ سلمان، آپ کو معلوم ہے زاہد علی نے مجھے کس لیے طلب کیا تھا؟ اس نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ واہ، میرا مطلب ہے انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ سلمان نے جلدی سے اس کا جملہ مکمل کر دیا اور اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اور آپ نے اس کے جرم کو معاف بھی کر دیا ہے؟ مگر آپ کو کیسے معلوم؟ اس نے چونک کر کہا۔ آپ لوگ تو ہمارے ساتھ کمرے کے اندر نہیں گئے تھے، میں نے باہر ہی سے ساری گفتگو سن لی تھی، سلمان نے کہا۔ بہرحال جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا۔ اچھا جی، کوتوال نے سلمان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو ذرا رکوں گا، آپ دونوں کو گاڑی آپ کے گھر تک چھوڑ آئے گی۔ نہیں، سلمان نے جلدی سے کہا، اس تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ چلے جائیں گے۔ جی، ہم آپ کو ساتھ یہاں لائے تو یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ آپ کو واپس پہنچائیں، اس مجسمہ اخلاق نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ان دونوں نے بھی بڑی نرمی کے ساتھ معذرت کر لی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، سلمان نے ہنستے ہوئے سرگوشی میں کوتوال سے کہا۔ اطمینان رکھیے، آپ کی چیز آپ تک پہنچ جائے گی۔ سلمان اور نوروز وجدانی اس اسپتال سے نکلے اور باہر سڑک پر آ گئے۔ میری تو جان نکلی ہوئی تھی، نوروز وجدانی نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا۔ میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ بس اب سب کچھ ختم ہے، اس بار پھنسوں گا تو برسوں کے لیے اندر چلا جاؤں گا۔ آپ خواہ پریشان ہو رہے تھے، سلمان نے سرگوشی کی۔ خیر ویسے بات بھی پریشانی کی تھی، کیا پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ سلمان سمجھ گیا کہ وہ یہ سمجھ کر ٹھانے آیا تھا کہ اس کے اوپر ایک نئی مصیبت آنے والی ہے، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ تو معاملہ ہی بالکل دوسرا ہے۔ نوروز وجدانی نے راستے میں سلمان کو بتایا کہ اس کو سب سے بڑا اطمینان تو اس بات کا ہے کہ اس پر کسی بھی طرح کا شک نہیں کیا گیا، تمام معاملے زاہد نے خود ہی ختم کر دیے۔ اگر مناسب سمجھیں تو بتا دیں کہ یہ کیا چکر تھا، وہ کس بات کی معافی مانگ رہا تھا؟ سلمان نے پوچھا۔ زاہد علی ہمارے رشتہ دار ہیں، آج سے 20 سال پہلے اس نے میری زمین کے ایک ٹکڑے پر قبضہ کر لیا تھا، تب سے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے کبھی پہل نہیں کی، مگر وہ وقتاً فوقتاً اونچی حرکت کر جاتا تھا۔ دراصل میں نے شادی نہیں کی ہے، اس لیے میں اپنی ضعیف ماں کے ساتھ اکیلا رہتا ہوں یا پھر میرے ساتھ میرے نوکر رہتے ہیں۔ وہ بچہ جو کھانا لے کر آیا تھا وہ ہمارا نوکر ہے، آخری ہتھ کنڈا اس نے اسی پر آزمایا تھا۔ پہلے تو اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، پھر اس نے گاؤں بھر میں مجھے بدنام کر دیا کہ میں ان نوکروں کی وجہ سے شادی نہیں کرتا ہوں۔ 1 سال پہلے اس نے ایک بدکار عورت کو میرے خلاف لا کھڑا کیا، اس نے علاقے بھر میں مجھے بدنام کیا کہ میں نے اس سے تعلق بنا رکھا ہے۔ بات یہیں پر ختم ہو جاتی تو بھی برا نہیں تھا، مگر اس کے آدمیوں نے اس عورت کو قتل کر دیا اور الزام مجھ پر تھوپ دیا، اور پھر میری کچھ زمین جعلی کاغذات بنوا کر قبضہ کر لیا، اور کلانتری میں رپورٹ لکھا دی کہ میں نے اس پر جان لیوا حملہ کیا تھا۔ واقعی وہ بدذات آدمی ہے، اس کے لگائے گئے الزام نے تو آپ کو توڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ ہاں، 2 مہینے جیل میں رہا ہوں، جب چھوٹ کر آیا تو اس نے ایک اور مصیبت کھڑی کر دی جو ابھی تک میرے سر پر گرز لادے ہوئے ہے۔ میں ضمانت پر ہوں۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے آنے والی ایک ٹیکسی نے ہمارا راستہ روک لیا۔ اس ٹیکسی پر 3 بندے سوار تھے۔ سلمان کی تیز نظروں نے پہچان لیا کہ وہ سب شودے غنڈے ہیں، ایسے لوگ جب کسی کو روکتے ہیں تو ان کی نیت اچھی نہیں ہوتی۔ نوروز وجدانی انہیں کیناتوز نظروں سے دیکھ رہا تھا، تبھی ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، آغائی علی رضا، کیا آپ ہمارے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ کیوں؟ نوروز وجدانی نے سوال کیا۔ اس کا جواب تو احمد نعمتی دیں گے، انہیں آپ سے ہی کام ہے۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو ہم زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے، اور اگر میں مداخلت کروں تو؟ سلمان نے بھی انہی کے لہجے میں کہا۔ وہ سب اس طرح بول رہے تھے جیسے آپس میں گفت و شنید کر رہے ہوں۔ سلمان بھی اسی طرح دھیمے لہجے میں بولا تھا، تو جناب کے پیر ہاتھ توڑ کر ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ بولنے والے کا لہجہ اب بھی دھیما تھا، شاید وہ اس بھری پوری شاہراہ پر پولیس اسٹیشن کے بالکل سامنے کسی قسم کا دنگا فساد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ محترمی، ہم نے اپنے پیروں کا بیمہ کرا رکھا ہے، اس لیے پیروں کی تو فکر نہیں ہے، مگر آپ کے سر کی فکر ہے کہ اس پر بہت جلد کئی گھومڑ نکل آئیں گے۔ سلمان کا لہجہ ہنوز طنزیہ تھا۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کے پیروں کی جگہ سر کا انتخاب کر لیتا ہوں اور صرف ایک گولی وہاں داغ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کوٹ اٹھا کر پستول کی جھلک دکھائی۔
اس کا بایاں ہاتھ پستول کے دستے پر رکھا ہوا تھا۔ داہنا ہاتھ بڑھا کر سلمان کے ہاتھ کو مسافر کے انداز میں پکڑ کر بولا، تو جناب کیا خیال ہے؟ اب تو آپ دونوں کو گاڑی میں بیٹھنے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، بالکل نئے ماڈل کی گاڑی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی کھیل رہی تھی، جیسے وہ انہیں رات کے کھانے پر بلانے آیا ہے۔ سلمان نے مڑ کر نوروز وجدانی کی طرف دیکھا، اس نے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ سلمان اس ٹیکسی میں بیٹھ گیا، اس کے برابر میں نوروز وجدانی اور ایک دوسرا آدمی بیٹھ گیا۔ دوسری طرف کے دروازے سے ایک اور شخص اندر آ گیا۔ گویا سلمان اور نوروز وجدانی ٹیکسی میں سینڈوچ بن گئے تھے۔ ٹیکسی چلتی رہی، کافی دیر بعد رکی تو سامنے ایک بڑا سا گیٹ تھا، لوہے کا گیٹ۔ ڈرائیور نے ہارن دیا، گیٹ کھل گیا، ٹیکسی اندر داخل ہو گئی۔ اندر پورچ میں کئی شخص کھڑے ہوئے تھے، ان سب کے ہاتھوں میں آتشی اسلحہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی فلمی سیٹ پر پہنچ گئے ہیں، ڈاکوؤں کے اڈے کے سیٹ پر۔ ان سب کے چہروں پر پھٹکار برس رہی تھی، دیکھنے ہی سے وہ سب قاتل نظر آ رہے تھے۔ یہ بڑی بڑی مونچھیں اور سرخ سرخ آنکھیں، عادی نشہ بازوں جیسی۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور انہیں نیچے اترنے کا اشارہ دیا۔ وہ نیچے اترے تو انہیں لانے والے نے کہا، اندر چلو۔ اب اس کا لہجہ بھی بدل گیا تھا، وہ شیرنی، وہ حلاوت کافور ہو گئی تھی۔ وہ دونوں پورچ سے برآمدے میں پہنچے، پھر وہاں سے دروازے کے اندر۔ وہ ایک بڑا سا ہال تھا، ہال میں صرف ایک شخص دروازے کی طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ ان کے داخل ہوتے ہی اس نے اپنا رخ بدلا، اس کا چہرہ ایسا تھا کہ بچے دیکھے تو ڈر جائیں۔ شب دجور سے بھی زیادہ کالی رنگت، چہرے پر کئی لمبے لمبے زخموں کے گہرے نشان۔ اس نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے نوروز وجدانی کو گھورتے ہوئے کہا، تم نے کیا سوچا تھا؟ مجھے دھوکہ دے دو گے؟ میری نظروں سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ مگر میں نے تو کیا میں نے کی رٹ لگا رکھی ہے؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے، اسپتال میں کیا ہوا ہے یہ بھی معلوم ہے، مگر رقم تمہیں ہی ادا کرنے کا مشورہ ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، اب تم جا سکتے ہو، 1 مہینے کے اندر تمہیں رقم ادا کرنا ہے۔ پھر یکایک وہ سلمان کی طرف مڑا اور اس کو مخاطب کر کے بولا، لڑکے، تم ہمارے علاقے میں پہلی بار نظر آئے ہو اور تم نے میرا مرکزی آستان بھی دیکھ لیا، اس لیے یاد رکھو، میں جسے ایک بار دیکھ لوں تو اسے زندگی بھر یاد رکھتا ہوں، تمہیں بھی یاد رکھوں گا۔ اگر آغائی علی رضا نے رقم ادا نہیں کی تو پاتال سے ہی صحیح تمہیں بھی نکال لاؤں گا اور وہ رقم تم سے وصول کروں گا۔ سلمان چکرا گیا کہ یہ کیا ہو گیا، بندر کی بلا طویلے کے سر کیوں آ رہی ہے، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ اے تم لوگ کھڑے کیوں ہو؟ فوراً باہر جاؤ، چلو بھاگو۔ اس شخص کا حکم پاتے ہی وہ تیزی سے باہر آئے۔ سڑک پر پہنچتے ہی انہیں ٹیکسی مل گئی۔ ٹیکسی میں سوار ہوتے ہی سلمان نے پوچھا، آغائی علی رضا، کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ کون لوگ تھے اور آپ کی ان سے کیا دشمنی ہے؟ بھائی سلمان، تم سے کیا پردہ؟ اس بے وقوف زاہد علی افندی نے میرے نام پر ان لوگوں سے رقم لی تھی، پھر جب زاہد علی افندی کے میرے درمیان رسہ کشی چلی تو مقدمات کے اخراجات پورے کرنے کے لیے میں نے مزید رقم لے لی، کل ملا کر 80-85 لاکھ تومان ہو گئے۔ پھر اس رقم پر ان کا منافع یعنی کروڑ سے اوپر رقم پہنچ گئی ہے۔ باتوں میں راستہ طے ہوتا رہا اور بالآخر حویلی تک پہنچ گئے۔ شیریں منتظر تھی، وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ سلمان کو دیکھتے ہی اس نے شکر کی سانس لی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ کل ہی ہم یہاں سے چل دیں گے، سلمان نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی کچھ دن تو ہماری میزبانی کا لطف لو، نوروز وجدانی نے دخل دیا۔ نہیں جناب، یہاں تو ہر قدم پر ایک نیا ہنگامہ ہے، غنڈے آپ کے دشمن، پولیس آپ کی دشمن، خود آپ سزا یافتہ۔ نہیں، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، شیریں نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ جانے والے کو زبردستی تو روکا نہیں جا سکتا، صرف التماس کیا جا سکتا ہے، سو ہم کر رہے ہیں، التجا تو نہ ٹھکراؤ۔ نوروز وجدانی نے سلمان پر نظر ڈال کر کہا، میں کیا کہوں، آپ اور شیریں بحث کر لیں۔ سلمان جلدی سے بولا تو نوروز وجدانی نے پھر سے اپنا رخ شیریں کی طرف کیا۔ کیوں شیریں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اپنے اس چچا کے پاس تم نہیں رکو گی؟ میں رک تو جاتی مگر ہمیں تہران پہنچنا بہت ضروری ہے، شیریں نے رکھے لہجے میں کہا۔ بھائی عید میں 2 ہی دن باقی ہیں، عید کر کے چلی جانا، عید ہی کی وجہ سے ہم تہران جانا چاہتے ہیں۔ سلمان لا تعلق سے بیٹھا تھا، گویا شیریں کے ہر لفظ سے وہ ہم خیال تھا۔ تبھی نوروز وجدانی نے کہا، ٹھیک ہے تو ایسا کرو کہ میرے ایک جاننے والے آ رہے ہیں، ان سے مل لو۔ میں مل لوں؟ میں کیوں مل لوں؟ شیریں کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ تو وہی بتائیں گے۔ تبھی باہر سے کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ لو وہ آ گئے۔ یہ کہتے ہوئے نوروز وجدانی کھڑا ہو گیا۔
اس کے باہر جاتے ہی شیریں کی طرف دیکھ کر سلمان بولا، عجیب پراسرار شخص ہے، اس کی باتیں ہر پل الجھا رہی ہیں، کبھی یہ مظلوم بن کر سامنے آتا ہے تو کبھی جیل بھگت کر آنے والا اور کبھی شاطر، ابھی تک میں اسے سمجھ ہی نہیں پایا۔ تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی اور نوروز وجدانی اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا، عجیب سا حلیہ، جھنڈولے بال، سر تپا سبز لباس، آنکھیں سرخ انگارہ، جیسے کوئی وہ تیز نشے کا عادی ہو۔ اس نے اندر آ کر ایک نظر شیریں پر ڈالی اور پھر سلمان سے بولا، مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے۔ تو کرے؟ نہیں، یہاں نہیں، باہر چلو، آپ کو جو کچھ کہنا ہے یہیں کہیں۔ تو کیا سب کے سامنے؟ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ ہاں کہہ دیں، شیریں سے کیا پردہ۔ تو سنو، میں تمہیں عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں، جب تم لوگ بردہ فروش کی قید میں تھے تبھی مجھے تمہارے بارے میں علم ہو گیا تھا کہ تم نے ہمارے علاقے میں قدم رکھ دیا ہے۔ تو کیا آپ غیب دان ہیں؟ مجھے کیوں تلاش کر رہے تھے؟ سلمان کو حیرت ہوئی کہ بردہ فروش کے بارے میں اسے کیسے معلوم ہو گیا، پھر بھی وہ طنز کرنے سے نہ چکا۔ ہاں، میں علم کشف جانتا ہوں، غیب کی اکثر باتوں کو جان لیتا ہوں۔ میری ٹکر کا عالم پورے صوبہ حیبان میں نہیں ہے۔ میرے علم نے ہی بتایا تھا کہ تم میرے لیے بہت کام کے ثابت ہوگے۔ اگر بردہ فروشوں کا گروہ شکست نہ کھاتا تو میں تمہیں خریدنے والا تھا۔ کیوں؟ کیا میرے سر پر ہما کا سایہ ہے؟ سلمان نے پھر اسی طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس سبز پوش کو خاطر میں ہی نہیں لانا چاہتا۔ ہما کا سایہ ہی سمجھو، تم پر ایک روح عاشق ہے اور وہ روح مجھے چاہیے۔ تو کیا تم فاقیہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ سلمان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں اسے قید کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ بہت طاقتور ہے، وہ مجھے بآسانی شکست دے دے گی، اس لیے اسے قید کرنے میں تم میری مدد کرو گے۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں انکار کرتا ہوں۔ سلمان نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، تم اسی حالت میں بیٹھے رہو۔ اس نے کہہ کر ہاتھ ہلایا، ایسا لگا تھا جیسے اس کے ہاتھ سے شعائیں سی نکلی ہوں۔ سلمان پتھر کی مورت سا بن کر رہ گیا تھا۔ پھر وہ سبز پوش شیریں کی طرف مڑا۔ چلو، تم میرے ساتھ چلو گی۔ کمینے، تم مجھے نہیں لے جا سکتے، میں جان سے مار دوں گی، اسے صحیح کرو۔ یہ کہتے ہوئے شیریں اس پر جھپٹی۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شیریں پر بھی کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر چلا گیا۔ وہی شیریں جو شیرنی کی طرح گرج رہی تھی، جھپٹ رہی تھی، ایسے خاموش ہو گئی تھی جیسے اسے کسی سے کوئی مطلب نہیں، مکمل طور پر گویا ہپناٹائز ہو گئی تھی۔